میں فضل چودھری ضمیر کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، میں آپ سے ایک ایمان افروز واقعہ جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص فرانس کے ایئرپورٹ پر وضو کر رہا تھا تو پاس سے کوئی ایک شخص گزرا اور بڑے تعجب سے اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو وضو کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ہم سارے اعضاء جو ہیں ان کو دھوتے ہیں اور پھر مسح کرتے ہیں، اور مسح میں سے ہم پچھلا حصہ گردن کا جو ہے ادھر بھی کچھ پانی جو ہے ہمارا گیلا ہاتھ جو ہے وہ گردن پہ لگتا ہے۔ تو اس نے یہ سارا عمل دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کس ملک سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں۔ تو اس نے کہا پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ اس نے کہا میں صحیح تعداد تو نہیں جانتا لیکن اتنے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نماز پڑھنے کے لیے ادا کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، اور وضو جو ہے اس میں یہ حصہ ہے کہ ہم مسح جو ہے وہ گردن سے پیچھے جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھ گیلے جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور یہ دن میں 5 مرتبہ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تو 5 مرتبہ تو یہ ضرور ایسا عمل ہوتا ہے۔ تو کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ یہاں ہمارے ہاں تو پاگل خانے جو ہیں وہ کافی ہیں، اور لوگوں کے پاگل ہونے کی تعداد بھی کافی ہے۔ تو وہ کچھ دیر رکا اور اس نے غور کرنا شروع کیا۔ تو اس نے کہا میں ایک پاگل خانے میں ڈاکٹر ہوں، اور میں نے اس پہ بہت تحقیق کی ہے، اور میں اس نتیجے کے پہنچا ہوں کہ جو لوگ جو ہیں کسی عمل سے اپنی گردن کو کسی طرح جو ہے تھوڑا سا گیلا کرتے ہیں تو ان کا پاگل ہونے کے امکانات کم ہیں۔ تو شاید اسی لیے آپ کے ملک میں پاگل خانے کم ہیں یا لوگ کم پاگل ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ کہاں سے یہ سیکھا؟ تو اس نے کہا یہ ہمارے جو مذہب ہے اور مذہب کے بانی ہیں، اور یہ ان کا عمل ہے، اور ان کے عمل سے ہی ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ ہم 5 نمازیں جو ہیں وہ ان کے سنت کو دیکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بجا لاتے ہیں، اور یہ اسی عمل کا حصہ ہے۔ تو یہ ہمارے جو رہبر ہیں اور بانی ہیں جو اسلام کے، یہ ان کا طریقہ ہے اور ہم اسی پہ عمل پیرا ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ یہ میری تحقیق تو یہی ہے کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو وہاں یہ جو ہے پاگل پن کی مرض کم ہے۔ تو یہ تو میری تحقیق یہاں تک پہنچی ہے۔ تو وہ جو وضو کرنے والا شخص جو ہے وہ کافی حیران ہوا، اور اس نے ظاہر اللہ کا شکریہ ادا کیا ہوگا کہ ہمارے جو رہبر ہیں ان کا عمل جو ہے اس میں جو اس چیز میں آج یہ اس تحقیق تک پہنچے ہیں کہ ان کا ہر فعل جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور مضمر ہے۔ تو یہ اسی طرح ہم آپ دیکھتے ہیں، اور عام طور پہ ڈاکٹروں کی یہ تحقیق یہاں تک پہنچی ہے، اور کافی جو ہیں تھراپسٹ اور ڈاکٹر اس چیز پہ متفق ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جو ساری حرکات ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، وہ ساری ایک ایسی کمپاؤنڈ بڑی جامع ایکسرسائز ہے کہ جو لوگ جو ہیں باقاعدگی سے نماز عطا کرتے ہیں، اور اللہ عموماً ان کی صحت دوسروں کی نسبت بہتر ہوتی ہے جسمانی طور پہ۔ تو اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو سجدہ ہے، جب ہم سجدے میں گرتے ہیں تو ہمارا جو خون ہے، دوران خون جو ہے وہ دماغ کی طرف جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے سرکولیشن بہتر ہوتی ہے کہ جو ہم سارا دن ہم کھڑے رہتے ہیں تو وہ پھر دماغ کی طرف جو ہے وہ خون کا جو ہے جانا یا حرکت کرنا یا سرکولیٹ کرنا کم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ ہمارے جو سارے حرکات ہیں نماز کی یا سارے وضو کی، ان ساروں میں بہت سی چیزیں جو ہماری فائدے کی ہیں اور ہمارے لیے بہتری کی ہیں، اور ہمیں ان پہ عمل پیرا رہنا چاہیے اور ان سے مستفید ہونا چاہیے، اور لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے جو مسلمان ہیں، جو اسلام کے پیروکار ہیں یا نہیں ہیں، تو تاکہ وہ اس سے کم از کم مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی سوچ کی توفیق عطا کرے۔